ہیر رانجھا ایک رومانوی داستان جسے پیر وارث شاہ نے لکھا اور امر کر دیا۔ بابا بلے شاہ کی لکھی ہوئی اس ہیر رانجھا میں حقیقت کتنی ہے یا یہ بھی ایک داستان ہی ہے؟ کہانی سنیے۔ رانجھا دراصل کردار کا نام نہیں بلکہ رانجھا تو اس کی قومیت تھی اور اس کا نام تو میاں مراد بخش عرف میاں رانجھا تھا۔ کم از کم میں تو اس بات سے ناواقف تھی، شاید آپ سب بھی یہی سمجھتے ہوں۔ تخت ہزارہ سرگودا کے مشرق میں دریائے چناب کے کنارے پر آباد ایک خوبصورت، سرسبز اور خوشحال قصبہ ہے۔ یہاں کے اکثر باسی کاشتکاری سے وابستہ ہیں، لیکن تخت ہزارہ کی وجہ شہرت ہیر رانجھا کی وہ رومانوی داستان ہے جس پر پاک و ہند میں 20 فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں۔ اس قصے کو نظم و نثر میں بھی کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ تخت ہزارہ میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب سڑک کے ساتھ ایک امام بارگاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں میاں رانجھا کا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن شاید یہ ایک مفروضہ ہی ہے کیونکہ اس بات کی تصدیق یہاں کے مقامی لوگ بھی نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی گاؤں ہے جس کا پرانا نام کھجیاں والا تھا۔ کسی مغل شہنشاہ نے دوران سفر اس جگہ پڑاؤ کیا اور بادشاہ کا تخت یہاں بچھایا گیا، جس کی مناسبت سے اس جگہ کا نام تخت ہزارہ ہو گیا، جو اب تک تخت ہزارہ کے نام سے موسوم چلا آتا ہے اور میاں رانجھا اور عزت بی بی عرف مائی ہیر سیال کی لازوال محبت کے گرد ہی گھومتا ہے۔ متفق علیہ بیانیہ ہے کہ رانجھا 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور چھوٹا ہونے کے ناطے والد کا چہیتا تھا۔ بڑے بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے جو شادی شدہ تھے، جبکہ میاں رانجھا فکر معاش سے بیگانہ، سیر و سیاحت کا عادی اور بانسری بجانے کا شوقین تھا۔ میاں رانجھا بچپن سے نازوں سے پلا تھا جس نے دکھ نہیں دیکھے۔ والد کی وفات کے بعد میاں رانجھا کی مشکلات کا دور تب شروع ہوتا ہے جب بھائی والد کی جائیداد میں سے زمین کا حصہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ نوبت کھانا پانی بند ہونے تک پہنچ جاتی ہے تو میاں رانجھا اپنی کل کائنات، تن کے جوڑے اور بانسری کے ساتھ گاؤں چھوڑتے ہیں اور پھرتے پھراتے ہیر سیال کے گاؤں جا پہنچتے ہیں۔ عزت بی بی عرف مائی ہیر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جس کے حسن کے چرچے زبان زد عام تھے۔ میاں رانجھا پانی گھاٹ پر پانی بھرنے آئی ہیر کو دیکھتے ہی 100 دل و جان سے فریفتہ ہو گیا اور بے خود ہو کر بانسری بجانے لگا۔ ہیر اس نومارد اجنبی میاں رانجھے کی بانسری کی دھن سنتی ہے، بہت متاثر ہوتی ہے اور اپنے والد کو قائل کرتی ہے اور میاں رانجھے کو مال مویشی چرانے کا کام سونپ دیتی ہے۔ اب میاں رانجھا مویشی چراتے اور بانسری بجاتے پھرتے ہیں۔ بانسری سے نکلنے والے مدھر سروں نے بلاخر ہیر کا دل مو لیا اور وہ میاں رانجھا کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں پیار کا جذبہ محسوس کرنے لگے اور محبت کا اظہار کر دیا۔ بعد از اظہار ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک دن ہیر کا چچا کیدو ہیر رانجھا کو دیکھ لیتا ہے۔ کیدو ایک حاسد اور منہ پھٹ انسان ہے جو ان دونوں کی خفیہ محبت کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ ہیر رانجھا کی محبت کا چرچا عام ہونے کے بعد مزید بدنامی سے بچنے کے لیے ہیر کے والدین نے زبردستی ہیر کی شادی کر دی۔ میاں رانجھا اپنی ہیر کے بیاہے جانے پر سخت دل برداشتہ ہوا۔ اسی صدمے میں گرفتار بغل میں بانسری دبائے جنگل بیاباں میں سرگردہ پھرنے لگا۔ اس دوران میاں رانجھا کی ملاقات بابا گورکھ ناتھ سے ہوئی جو جوگیوں کے ایک فرقے کن پھٹا کا بانی تھا۔ گورکھ ناتھ کی تبلیغ سے میاں رانجھا نے گیروا لباس زیب تن کیا، ہاتھ میں کاسا لیا اور جوگی بن گیا۔ اس نے اپنے کان چھدوائے، دنیا کو خیر بات کہا اور سادھو سنت کا بھیس اوڑھ لیا۔ پھر گاؤں گاؤں نگر نگر پھرتا پھراتا آخرکار اسی دیہات پہنچ گیا جہاں ہیر بیاہی گئی تھی۔ رانجھا وہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہیر نے بھی اپنے رانجھا کو پہچان لیا۔ رانجھا چوری چھپے ہیر کا دیدار کیا کرتا۔ ہیر اپنی سہیلی اور نند سیتی کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بناتی ہے جس کے تحت ہیر کو زہریلا سانپ ڈس لیتا ہے، جس پر سیتی کہتی ہے کہ اس سانپ کا زہر نکالنے کے لیے سادھو کو بلوانا ہوگا، اور وہاں پر سادھو اور کوئی نہیں رانجھا ہوتا ہے۔ ہیر اور سادھو کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور یوں رانجھا اور ہیر موقع ملتے ہی گاؤں سے بھاگ آتے ہیں، مگر دونوں نے خود سے شادی کرنے کی بجائے واپس ہیر کے گاؤں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر والوں کو منایا جا سکے۔ ابتدائی طور پر تو ہیر کے والدین کے دل میں بیٹی کی محبت اور ضد غالب آئی، مگر کچھ تکرار کے بعد وہ اپنی بیٹی کی شادی میاں رانجھا سے کرنے پر رضامند ہو گئے۔
مگر حاسد قیدیوں نے عین شادی کے دن زہریلے لڈو کھلا کر ہیر کا کام تمام کر دیا۔ رانجھے تک یہ خبر پہنچی تو وہ روتا پیٹتا اپنی محبوبہ کی طرف بھاگا۔ ہیر کو مردہ دیکھا اور دل برداشتہ ہو کر خود بھی زہریلا لڈو کھا کر خودکشی کر لی۔ اور یوں اس رومانوی داستان کے دو لازوال کردار ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ جب بھی رومانوی لوک داستانوں کا ذکر چھڑے گا، ہیر رانجھا کی پریم کتھا کے تذکرہ کے بغیر ادھورا رہے گا۔